اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں ہماری اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور جن میں سے بہت بڑے اور عظیم اور اللہ کے خاص رسولوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی زندگی اور ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، یعنی نبی ابن نبی، رسول ابن رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادے کہہ لیجئے، 2 بیٹے، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کا ہم امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ ان انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم امت محمدیہ کے لیے ان پیغمبروں اور ان رسولوں پر ایمان لانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط فرمایا ہے۔ ویسے تو سارے رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے لیے فرض ہے، ایمان کی شرط ہے، مگر قرآن میں خاص طور سے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب رسول پر جو کچھ اللہ نے اتارا، ہم سب پر ایمان لائے۔ اب یاد رکھیں، ایمان کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں مومنین کے لیے، ہمارے آپ کے لیے
ایک بہت آسانی اور سہولت اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں، اس آیت میں فرمائی ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے، ہر چیز کو ماننا ہے۔ تو اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی، کن کن چیزوں کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے، تو کون کون سی باتوں پر ایمان لانا ہے، کون کون سی چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو اب ہر بات کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر چیز کو جاننے اور ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بس اتنا بھی کہیں یا اتنا بھی ایمان رکھیں کہ اے اللہ، تو نے اپنے پیارے اور محبوب نبی اور اپنے محبوب رسول پر تو نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے، جو بھی تو نے ان پر اتارا ہے، ہم سب چیز پر، ہم ہر ایک پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے ایمان مکمل ہو جائے گا کہ ہم کہیں کہ اے اللہ، تو نے اپنے محبوب نبی پر جو کچھ بھی اتارا، ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اگر کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے، اس پر بھی ایمان ہوگا، اور جو چیز ہمارے علم میں ہے اس پر بھی ایمان ہو جائے گا۔ تو قولوا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب نبی پر اتارا ہم اس پر ایمان لائیں۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ 4 نبیوں کا نام لے کر قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اللہ نے جو کچھ اپنے محبوب آخری نبی پر اتارا ہم اس پر ایمان لائیں، اور اسی طرح سے ہم ان چیزوں پر بھی ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا نام لے کر کہ تم کہو کہ ان 4 پر بھی اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر ایمان لانے کی کتنی عظیم شان بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں۔ چونکہ ہم علم دین سے دور ہے، ہم قرآنی واقعات اور قرآنی احکامات سے ہم دور ہے، شاید ہم میں سے کتنے ایسے بھی ہوں گے جو ان پیغمبروں کا نام بھی شاید نہ جانتے ہوں۔ ہم میں سے شاید کتنے ہوں گے جو ان نبیوں کا نام بھی نہ جانتے ہو شاید۔ تو لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان نبیوں اور پیغمبروں اور اللہ کے ان برگزیدہ رسولوں پر جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل فرما کر جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، کم از کم ان کا تذکرہ سنیں اور ان کا علم حاصل کر کے یہ ایمان کریں یا یہ ایمان لائے کہ اللہ نے جو کچھ ان پر اتارا ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے ایک رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، اور یہ وہ نبی ہے، یہ وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا نام لے کر بشارت عطا فرمائی۔ اور صرف حضرت ابراہیم نہیں بلکہ ان کے امی حضرت سارہ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی حضرت سارہ کو بھی بشارت دی قرآن میں جس کا ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی وَامْرَأَتُهُ نے ان کی بیوی کو، کس کی بیوی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان کی بیوی کو بھی یہ بشارت سنائی، یہ ان کی خوشخبری سنائی کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسحاق عطا کرے گا اور اسحاق کے بعد یعقوب ان کے پیٹ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو یوں عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام
بہت ہی جلیل القدر پیغمبر اور بہت ہی نیک متقی پرہیزگار و پارسا نبی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح بعد میں حضرت ایک خاتون سے ہوا جن کا نام رفقہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت رفقہ ان کا نام، جن کا نکاح حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی تقریباً 20 سالوں تک اولاد نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اسی طرح سے شادی کے 20 سال بعد تک حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، جبکہ بشارت تو پہلے ہی مل چکی تھی، بشارت تو پہلے ہی ملی ہوئی تھی، مگر 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ 20 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک ساتھ 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ حضرت رفقہ کو ایک ساتھ 2 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک کا نام محیص رکھا گیا اور دوسرے کا نام، جیسا کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے بشارت عطا فرمائی تھی، دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہ دونوں صاحبزادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو 2 بیٹے محیص اور یعقوب یہ شکل میں عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی جب بڑھاپے کو پہنچے، آپ جانتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ اچھا، گزشتہ جمعہ ہی شاید ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ ماشاءاللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 برس، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے نا، کہ ان زمانوں میں پیغمبروں کی عمروں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا طویل اور لمبا فرمایا تھا۔ اور ایک چیز آپ کو معلوم کہ اتنی طویل عمر، اتنے لمبی عمر پانے کے باوجود انبیاء کرام، جیسے کہ ہوتا ہے آج کل 60 سال یا 70 سال کی عمر ہو جائے ہمارے درمیان کسی کی، تو 60 65 70 سال کے بعد وہ کمزور ہو جاتے ہیں، کمزوری آنے لگتی ہے، جو ہے جسم میں درد شروع ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اور طرح طرح کی کمزوریاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہے صرف 60-70 سال کی عمر میں ہی۔ مگر اللہ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 سال، حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال، اور آپ کو حیرت ہوگی، آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بھی 200 سال ہوئی ہے۔ تو یہ نبیوں اور پیغمبروں کی اتنی لمبی عمریں ہوئی، اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک عمر کے بعد یا 70 80 100 سال کے بعد وہ کمزور ہوئے یا ان کو بیماریاں ہوئی، جسم میں درد شروع ہوا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ آخری وقت تک یہ نبی اور انبیاء و رسول بالکل صحت و تندرست رہے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت یابی اور تندرستی عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر بھی 180 سال ہوئی۔ ہاں، آخر وقت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، یعنی آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آنے لگا تھا آخر وقت میں، جبکہ آپ کے دونوں بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے محیص،
یہ دونوں بڑے ہو چکے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے لیے گوشت کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی کہ مجھے گوشت کھانا ہے، دونوں بیٹوں کے سامنے ظاہر فرمائی۔ تو چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ یعنی محیص اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی امی رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنسبت دوسرے بیٹے کے زیادہ محبت فرماتی تھی۔ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جو کمالات ایک نبی میں ہوں گے کسی صورت میں بھی وہ دوسرے میں نہیں ہو سکتے۔ چونکہ محیص نبی نہیں تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اور پیغمبر رسول تھے، خوبیاں زیادہ تھی، اللہ نے پرہیزگاری اور نیکی زیادہ عطا فرمائی تھی، تو ماں یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت فرماتی تھی۔ اور چونکہ جب ظاہر فرمایا ابا نے یہ ارادہ کہ مجھے گوشت کھانا ہے، تو جو محیص تھے ان کو شکار کا شوق تھا، انہوں نے کہا کہ میں ابا کے لیے شکار کر کے لاتا ہوں تاکہ میرے ابا نے گوشت کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی ہے، لہٰذا شکار کے لیے چلے گئے۔ تو امی جان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ابا جان نے گوشت کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی ہے، تو آپ ایسا کیجئے میرے پاس ایک بکری ہے، میں وہ تمہیں دیتی ہوں، آپ اسے ذبح کر کے ابا جان کو وہ گوشت کھلا دیجئے تاکہ حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی آپ کے ابا جان کی خاص دعا آپ کو ملے۔ ایک ماں کی محبت تھی۔ تو ایک بیٹے محیص شکار کے لیے چلے گئے اور دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو امی جان نے کہا کہ یہ گوشت میرے طرف سے میں انتظام کرتی ہوں، آپ کھلا دیجئے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے محیص کے آنے سے پہلے ہی بکری کو ذبح کیا، گوشت کو بھونا اور بھونا ہوا گوشت حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسے بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے اسے تناول فرمایا، کھا لیا، چونکہ آنکھوں کی بینائی تو نہیں تھی، اسے تناول فرما لیا اور تناول فرما کر آپ کے دل میں اس کی خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام خوش ہوئے کہ میرے بیٹے نے مجھے گوشت کھلایا۔ اب یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ یہ گوشت کون سے بیٹے نے کھلایا ہے، یعنی محیص نے کھلایا یا یعقوب، کہ آپ کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، مگر آپ نے اسے محبت سے تناول فرمایا۔ اب یہ بات ظاہر نہیں تھی یا یہ بات ثابت نہیں تھی کہ یہ دونوں میں سے کس نے کھلایا ہے۔ آپ نے محبت سے تناول فرمایا اور تناول فرمانے کے بعد اب حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، یا اللہ مجھے میرے بیٹے نے گوشت کھلایا ہے جس سے میرے دل میں خوشی محسوس ہوئی ہے، میرا دل خوش ہوا ہے، اے اللہ تو میرے اس بیٹے کی نسل میں یعنی اس کی اولاد میں، میرے اس بیٹے کی نسل میں خوب برکت عطا فرما، یعنی اسے بہت کثرت سے اولادیں عطا فرما۔ ایک دعا۔ دوسری دعا یہ فرمائی، اور اے اللہ میرے اس بیٹے کی نسل میں تو کثرت سے انبیاء اور رسولوں کو پیدا فرما، میرے اس بیٹے کی نسل میں تو کثرت سے انبیاء اور رسولوں کو پیدا فرما۔ اور تیسری دعا فرمائی، اے اللہ میرے اس بیٹے کی نسل میں تو بادشاہوں کو پیدا فرما۔ تو تین دعائیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ کے سامنے یہ ظاہر نہیں تھا کہ دونوں میں سے کون سے بیٹے نے مجھے گوشت کھلایا، مگر آپ نے یہ دعا فرمائی تو یہ ساری دعائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ ساری دعائیں
حضرت چونکہ آپ نے ہی گوشت کھلایا تھا. یہ ساری دعائیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حق میں قبول ہوئی. اور آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں یہ جو دعائیں قبول ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کی کیا شان ہوئی. آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل ہم نے سنا ہے نا، ابھی ذکر نزدیک آ رہا ہے انشاءاللہ. بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل یہ ایک بہت ہی بڑی قوم ہے. قوم کہیے، ایک بہت ہی بڑا انسان اور بہت زیادہ کثرت سے لوگوں کے رہنے کا قبیلہ کہہ لیجئے، یا جس میں بہت سارے انسان ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے وہ ایک بہت ہی زیادہ کثرت سے بسنے والے انسان بنی اسرائیل ایک قوم ہے. آپ جانتے یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے انہیں سے کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے. اور آپ جانتے ہیں اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل ہے. اور جتنے بنی اسرائیل تھے، آگے انشاءاللہ پتہ نہیں کب مہینوں بعد سالوں بعد ان کا پورا ذکر آنے والا ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جتنے بنی اسرائیل ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی اکیلے تنہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے تھے. سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولادیں تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی کثرت سے اولادیں عطا فرمائی، اتنی زیادہ آپ کو اولادوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. پھر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد، اچھا یہ تو ایک کثرت سے اولادوں کا ذکر ہوا. آپ جانتے ہیں دوسری دعا تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل میں انبیاء پیدا فرمائے، رسول پیدا فرمائے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیا کہ جتنے انبیاء اس کے بعد دنیا میں تشریف لائے سوائے ہمارے پیارے نبی کے، نبی آخر الزمان خاتم النبیین کے، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سارے کے سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل میں پیدا ہوئے. اور تیسری چیز دعا فرمائی تھی، تیسری دعا کہ اللہ میرے اس بیٹے کی نسل میں بادشاہوں کو پیدا فرما. آپ سوچیں آپ کے ذہن میں، آپ کے معلومات، آپ کے علم کے حساب سے کہ دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت کس کی ہوئی ہے؟ سب سے عظیم بادشاہت دنیا میں جو آپ نے بچپن سے لے کے اب تک اسلامک ہسٹری میں سنا ہوگا، سب سے بڑی شہنشاہی کہ ان کے جیسا بادشاہ اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے ہوا ہی نہیں ہے. ایسا بادشاہ کون ہے؟ ایسے بادشاہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کے جیسی بادشاہت زمین پر اس آسمان کے نیچے کسی کی نہیں ہوئی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کس کی اولاد میں تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں دعائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں قبول فرمائی. اب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کے دوسرے بیٹے محیص، وہ بھی شکار کا گوشت لے کر آئے اور اپنے والد کے سامنے اسے بھون کر پیش کیا. اب والد صاحب کے سامنے جب دوسری مرتبہ گوشت آیا تو آپ نے پوچھا کہ اب میں تو گوشت کھا چکا ہوں، یہ کس نے لایا؟ تو آپ کے بڑے صاحبزادے نے کہا کہ یہ میں لایا ہوں، پہلے یعقوب لائے تھے. لہٰذا حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس میں سے بھی محبت سے کچھ تناول فرمایا، اس میں سے بھی کچھ کھا لیا، اور کھا کر پھر اپنے دوسرے صاحبزادے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میرے اس بیٹے کی اولادوں میں جہاں یہ بسیں اس جگہ میں پھلوں کی اور سرسبز و شاداب باغات کی کثرت عطا فرما.
یعنی انہیں ایسی جگہ پہ آباد فرما جہاں پہ پھلوں کی کثرت ہو، باغات ہو، سرسبز و شاداب زمین میں انہیں آباد فرما۔ لہٰذا ان کی جو اولادیں ہوئی، ان کی اولادیں اس جگہ پر قیام پذیر ہوئی، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جگہ پر قیام عطا فرمایا جہاں کثرت سے پھل اور کثرت سے سرسبز و شاداب باغات اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 104 کے زیادہ اور تفصیلی ذکر کہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے نہیں ملتا، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ جتنا موجود سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہی موجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندگی پاک کے زیادہ واقعات کہیں روایتوں میں نہیں ملتے۔ اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی زندگی کے اس سے زیادہ اور کثرت سے کہیں واقعات نہیں ملتے جتنا قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کی شرح و تفسیر میں چند یہ واقعات حضرت اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بھی ملتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی۔ 180 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، اور جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دفن تھی، ابا اور امی کے پہلو میں ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے تو آئندہ جمعہ کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے تمام نبیوں پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے، ان کا ذکر کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جلدی کھڑے ہو